امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تبصرے پہ تبصرہ کی جانب سے اور آپ کے وانبی صحافی کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے دو تین جو آج کے مین ہاٹ ٹاپکس ہیں. ایک ہے بجٹ کی منظوری. بجٹ کی منظوری جس طرح ہم نے کل جو ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر آپ کو یہ بتایا تھا کہ بجٹ نے منظور ہونا ہے. اگر ہونا ہوگا تو اس کے امپیکٹس کیا آ سکتے ہیں. اوور آل اپوزیشن واز ٹوٹلی اگینسٹ اٹ. گورنمنٹ نے میجورٹی کے ساتھ بجٹ منظور کروا لیا. ظاہر سی بات ہے حکومت کی اکثریت تھی تو اس بنیاد پہ انہوں نے بجٹ منظور کرا لیا, لیکن اپوزیشن اس کے فیور میں نہیں تھی. اس کے آگے جا کر کیا امپیکٹس ہوتے ہیں اور کیا صورتحال بنتی ہے وہ ہمیں فیوچر میں پتہ چلے گا. یہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا. باقی بجٹ نے منظور ہونا تھا. اپوزیشن صرف بھنگڑا ڈال سکتی ہے اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے ڈالنا تھا. یہ ان کا کام ہے, یہ ان کی جاب ہے. جس طرح ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو اپوزیشن جو ہے اس نے بھی اپنا کام کر رہی تھی بیسیکلی, تو انہوں نے اس کے خلاف بات کرنی تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کی اسپیچ, بلاول بھٹو زرداری کی اسپیچ اوور آل بہت اچھی تھی. اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے خاصے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے. باقی کچھ سیاسی گولہ باری جو ہے وہ تو دونوں سائڈ سے ہوتی ہی رہتی ہے, اس کے اوپر بھی کام چلا. اس کے علاوہ آج کا جو سب سے بڑا واقعہ اور پاکستان کی میں یوں کہوں گا کہ شہرک پہ حملہ کرنے کی پوری کوشش, وہ ہے KSE یعنی کراچی سٹاک ایکسچینج کے اوپر حملہ. ویلڈن ہمارے جو دو جانباز سپاہی ریپڈ رسپانس فورس سندھ کے دو میں کہوں گا مایہ ناز قسم کے شارپ شوٹرز اور بہترین قسم کے لوگوں, ان کی بہت زبردست قسم کی ایک رسپانس تھا اس سلسلے میں, اور انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے ان دہشت گردوں کو ود ان 8 to 10 منٹس ڈھیر کر دیا, جو کہ ایک ریمارکیبل قسم کا کام ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے یہ BLA کی طرف سے ان کو بھیجا گیا تھا, اور BLA از ویری مچ اینٹی پاکستان ناؤ. یوں کہہ لیں وہی بات ہے کہ ہاتھوں سے نکل چکی ہے بات اس سلسلے میں. BLA کیوں بنی, اس کے ریزنز ہیں بہت سارے. میرا خیال سے ہمارے ان اداروں کو جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ان کو اب اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ BLA بن تو گئی, اگر ہم طالبان کے بارے میں سوچتے ہیں ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, تو ہم BLA وہ دشمن کیوں نہیں ہو سکتا کہ جس کے بچوں کو ہم نے پڑھانا ہے. ہم بلوچستان میں مدرسے کھول رہے ہیں آرگنائز طور کے اوپر, ہم بچوں کے سکولز نہیں کھول رہے. مدرسوں سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے یا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم اس بات سے ہے کہ مدرسوں کی کوالٹی کیا ہے, کن مکتبہ فکر کے ہیں, کون سے ہیں, کس طرح کے ہیں. خیر مکتبہ فکر کی بات نہیں ہے, لیکن کہنے کا مقصد ہے جو ان کا نصاب ہے اس کے اندر ان کو کیا پڑھایا جا رہا ہے. کیونکہ کسی بھی مکتبہ فکر میں اگر نصاب پراپر نہیں ہوتا تو اس میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور دوسرا, مسنگ پرسنس کو BLA سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ابھی تک میں نے DGISPR یا کسی فوج کے یا رینجرز کے ترجمان یا جو ہماری فورسز اس وقت لیوی فورسز آئی تھنک ہیں جو بلوچستان میں کام کرتی ہیں, تو ان کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں سنا. لیکن جو ہمارے ٹویٹر کے یا سوشل میڈیا کے جانباز ہیں جن کے پاس اور کرنے کو کچھ نہیں ہے, انہوں نے آرمی کی ترجمانی کرنی ہے. ایک تو ہمارے ہاں حب الوطنی کا یہ بڑا ایک وہ ہے کہ حب الوطنی تبھی ہوگی کہ اگر آپ فوج کے حق کی بات کرتے ہیں. فوج کے حق کی بات ہم سارے کرتے ہیں, لیکن ساتھ میں کبھی کبھار ہم فوج کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, جو کہ میں بطور پاکستانی یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارا حق ہے کہ فوج ہماری ہے. ہم اپنوں کو ہی کرٹیسائز کرتے ہیں. ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہم یہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی چیز غلط نظر آتی ہے تو ہم اس کے بارے میں بات کر سکیں. اور جہاں تک میں جانتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج اتنی میچور ضرور ہے کہ اگر ان کی کسی بات پہ کرٹیسائز کیا جائے گا تو وہ مجھے یا کسی کو اٹھا کے نہیں لے جائیں گے. میں اس کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں, اور مجھے ہماری پاک فوج پر اتنا فخر ضرور ہے کہ دے آر پریٹی میچور ان دیٹ وے. وہ ایسا ہی نہیں اٹھا کے یا کسی کو بھی اٹھا کے لے جاؤ, ایسا نہیں ہوتا. میری خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے, آئی ہوپ سو. جب وقت آئے گا تب پتہ چلے گا کہ میری خوش فہمی ہے یا نہیں. اگر میں یعنی میرے اٹھائے جانے یا نہ اٹھائے جانے سے آپ لوگ اس چیز کو وہ دیکھ لیں کہ جی مجھے اگر اٹھا کے لے گئے تو آپ سمجھ لیجئے گا پھر میری خوش فہمی تھی اور میں کچھ کہنے کے قابل نہیں رہوں گا. لیکن اگر نہیں لے کے جاتے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں ہماری پاک فوج خاصی میچور ہے.
مسنگ پرسنس کے ساتھ BLA کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں پاک فوج کو اس بارے میں آ کر بات کرنی چاہیے, بتانا چاہیے کہ وہ 4 لوگ جو دہشت گرد تھے ان کا مسنگ پرسن لسٹ میں کوئی نام تھا یا نہیں تھا. اگر تو ان کا نام تھا تو کیا وہ پاک فوج کی کسٹڈی میں تھے, وہ ویسے ہی غائب تھے؟ کیونکہ یہ بھی ہے کہ جو مسنگ پرسنس کی تعداد ہے وہ خاصے لوگ جا کے BLA کے کیمپس کے اندر ٹریننگز لیتے ہیں اور ان کے ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتا وہ کہاں پہ ہیں. تو یہ چیز میرا خیال سے, کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا آپریشن چلتا ہے بلوچستان کے اندر, بہت بڑا آپریشن چل رہا ہے, تو اور بہت عرصے سے ڈیکیڈز ہیں اس کے اندر انوالو, تو اس بارے میں آ کے پاک فوج کو بتانے کی ضرورت ہے. میرا یہ پرسنل خیال ہے, ان کو اس چیز پر کلیئرٹی دینی چاہیے. دوسرا ایک چیز ہم نے دیکھی کہ رینجرز اور کراچی پولیس کا موازنہ کیا جا رہا ہے, جو کہ میرا خیال سے انتہائی غلط بات ہے. رینجرز بھی ہماری ہیں, کراچی پولیس بھی ہماری ہیں. ہم اس بات کو بھی کنڈیم کرتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ جی کراچی پولیس بڑی خراب ہے, پنجاب پولیس فلانی ہے, سندھ پولیس, سرحد جو آپ کی KP پولیس ہے وہ یہ ہے, بلوچستان کی یہ ہے. دیکھیں یہ سارے ہمارے لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں, ان کو ہمیں بیک اپ, یہ ہم میں سے نکل کے جاتے ہیں نا, چاہے وہ آرمی میں جائیں چاہے وہ کہیں پہ بھی جائیں, یہ سارے ہوتے ہمارے لوگ ہیں. تو یہ ہمارے کردار کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر پنجاب پولیس کا ڈنڈا مشہور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن میرے ہاتھ میں ڈنڈا آئے گا میں بھی وہ ڈنڈا ویسے ہی استعمال کروں گا. تو یہ جو موازنہ ہے نا, یہ ہمیں کرنا چھوڑ دینا چاہیے کسی بھی ایک فورس کا دوسری فورس سے. ہر فورس کا اپنا ایک کام ہوتا ہے, اپنی کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں, کوئی کسی سے بہتر یا کم تر نہیں ہوتی. یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا اس سلسلے میں. اور اس کے علاوہ بلوچستان جو ہے اس کے پوائنٹ آف ویو پہ ایک بات ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ بلوچستان میں بہت عرصے سے آپریشن چل رہا ہے, لیکن اگر وزیرستان شمالی یا جنوبی وزیرستان جو ہے اس کے طرز کا اگر ایک آپریشن ایک ہی دفعہ کر دیا جائے اور اس تمام سلسلے کو کلین اپ کریں تاکہ آپ کا یہ مسنگ پرسن کا سلسلہ بھی ختم ہو. آپ کے خیال میں وہ تمام لوگ جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید دہشت گردیں آپ سے لڑنے کے لیے آ جائیں گے, آپ ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں جس طرح آپ نے طالبان کو ریہیبلیٹیٹ کیا تھا. اور یہ ایک سکسیسفل آپریشن تھا اوور آل, لائک ہم اس پہ طنز کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے دشمن کے بچوں کو پڑھایا اس سلسلے میں, بہت زیادہ لوگ ریہیبلیٹیٹ کیے. عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے, اس سے بہتر موقع میرا نہیں خیال ہماری فوج کے پاس کوئی ہے, کیونکہ ہماری فوج کے ساتھ اوور آل عوام کا ایک بہت بڑا چنک ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. اور وہ لوگ جو آپ پہ تنقید بھی کرتے ہیں, بلیو می وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں. بلوچستان کے اندر ہم فیکٹریز لگائیں, بلوچستان کے اندر منرلز ہیں, مائنز ہیں, بہت کچھ ہے. انڈسٹریل ایریا بنا سکتے ہیں اس کو ہم, کیونکہ اسپیشلی CPEC کی وجہ سے ادھر ایک بہت بڑا انڈسٹریل یونٹس یا انڈسٹریل آپ کہہ لیں سٹیز بن سکتی ہیں. تو اس بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ وہاں کے لوگ خوشحال ہوں. اور یہ دنیا میں ایک حقیقت ہے, جب آپ ویلے بیٹھے ہوتے ہیں نا تب آپ کو یہ ساری لڑائی جھگڑا لبریشن یہ چیزیں یاد آتی ہیں. آپ کے پیٹ میں روٹی پڑی ہوتی ہے نا جس وقت, اس وقت آپ کو یہ چیزیں یاد نہیں آ رہی ہوتی. تو اس بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بارے میں کچھ سوچنا چاہیے. اور اوور آل ہمارا سیاسی تبصرہ یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں. لیکن ایک غیر سیاسی تبصرہ جو کہ میری نظر سے گزرا, ہماری بہت ہی مشہور زمانہ ایکٹر ہیں بشرا انصاری صاحبہ. بشرا انصاری صاحبہ کے بارے میں ان کا ایک ڈرامہ آج کل آ رہا ہے. میں نے زیادہ نہیں دیکھا لیکن میں نے سنا ہے کہ ایک خاتون ہیں جو مشہور زمانہ اماں ہیں, آئی ڈونٹ نو ہر نیم. تو ان کے بارے میں انہوں نے کوئی عجیب سی بات کی کہ وہ پینڈو ہیں, فلان ہیں, ڈھمکان ہیں. دیکھیں ہم سارے جو ہے نا سوشل میڈیا پہ اس وقت وانا بھی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جس کو آج ہم ایک مین میڈیا کہتے ہیں یا مین سٹریم میڈیا کہتے ہیں, اس پہ لوگ جاتے تھے, اس میں ان کو سٹرگل لگتی تھی. اب سٹرگل نہیں لگتی, جس کا جو دل کرتا ہے وہ جا کے کر رہا ہوتا ہے. اور یہی فیوچر ہے, یہی وجہ ہے کہ آپ تمام حضرات ٹک ٹاک بھی بناتے ہیں, آپ تمام حضرات اپنے چھوٹے چھوٹے کلپس مزاحیہ یا ہر قسم کے بنا کے یوٹیوب پہ بھی لگاتے ہیں, انسٹاگرام پہ بھی لگاتے ہیں, کیونکہ آپ کو وہاں سے فالوورز ملتے ہیں. اور یہی کسی کردار یا کسی اداکار کی یوں کہہ لیں کہ خوراک ہوتی ہے. تو اماں ایز اے نیچرل لیڈی, میں نے ان کے بیان جو ٹویٹر کا چل رہا ہے اس کے بعد میں نے دیکھا تھا, شی از ونڈرفل. اور ان کو جاہل کہنا صرف اس لیے کہ وہ پنجابی بولتی ہیں, تو میرا خیال سے یہ بشرا انصاری صاحبہ کو زیب نہیں دیتا. اور یہ ہمارے معاشرے کے, میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے, یہ چیز کہ جو پنجابی بولتا ہے وہ پینڈو ہوتا ہے, جس کا پنجابی لہجہ ہوتا ہے وہ پینڈو ہوتا ہے. تو پینڈو لائفز میٹر بھائی,
ٹھیک ہے نا، ہیش ٹیگ پینڈو لائفز میٹر. اس کے ساتھ ہی ہم اپنا تجزیہ اور تبصرہ یہاں پر ختم کرتے ہیں. آپ سب اپنا بہت بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا یا ویڈیو کو لائک اور ڈس لائک کرنا مت بھولیے گا. خوش رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ.